آنکھ امام حسین کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا آنکھوں سے حرام نہ کرے، آنکھوں سے گناہ نہ کرے۔ جب آنکھ پاک رہے گی تو یہ آنکھ اس قابل بنے گی کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکے۔ آج سب سے زیادہ کسی جوان کو کسی چیز سے خطرہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو گناہ آج عام ہے وہ یا کانوں کا گناہ ہے یا آنکھوں کا گناہ ہے۔ گناہ کی ابتدا ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کانوں سے سنو گے، آنکھوں سے دیکھو گے، زبان سے بات کرو گے، پھر قدم گناہ کے لیے بڑھاؤ گے۔ تو فرمایا ابتدا میں جب امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو کہو مولا میں آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کانوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مطلب آنکھ سے کوئی حرام کاری نہیں کروں گا، کان سے کوئی حرام آواز نہیں سنوں گا، زبان سے غیبت نہیں کروں گا، زبان سے فتنہ پروری نہیں کروں گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے میرے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں میوزک نہیں سنتا، کبھی حرام موسیقی میں نہیں سنی، لیکن مولا میرے ہمسائے میں ایک بندہ ہے جس کے گھر میں لہو و لہب، جس کے گھر میں موسیقی، جس کے گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، مولا میرے اندر ایک چھوٹا سا عیب ہے۔ امام نے کہا بتاؤ؟ کہتا ہے مولا سنتا تو نہیں ہوں، لیکن گھر کی دیوار کیونکہ دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مولا جب قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتا ہوں تو واش روم کی دیوار جو ہے اس کے اس کمرے سے ملی ہوئی ہے جہاں پہ فسق و فجور کی محفل، جہاں پہ موسیقی اور غنا ہوتی ہے۔ مولا اگر بیٹھنا 5 منٹ ہے تو موسیقی سننے کی خاطر میں 3 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، 4 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مولا اس کے لیے میرا حکم کیا ہے؟ یہاں معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی، ان السمع والبصر والفؤاد، اے مومن یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے کان ہیں، تم سب کے لیے مسئول ہو۔ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ کانوں کو کہاں یوز کیا تھا، آنکھوں کو کہاں یوز کیا تھا، زبان کو کہاں یوز کیا تھا۔ اسی لیے تو ہم اہل بیت تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ کبھی بھی اپنی کانوں کو گندگی اور نجاست میں نہ ڈالا کرو، یہ کان پاک و پاکیزہ رکھا کرو۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے مولا کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد صرف یہ نہیں کہ ہم مجلس میں آئیں، مجلس میں آ گئے، لیکن افادیت مجلس یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اپنے روح کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں دن جیسا نہیں ہوتا، وقت جیسا نہیں ہوتا، ہر دن اور رات میں فرق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس رات میں اور عام راتوں میں فرق ہے۔ ہر وقت میں خدا خاص نعمت کو نازل کرتا ہے۔ یہ محرم کے دن ہیں، ان دنوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا غم آپ کے دلوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں شہادت تو 10 محرم کو ہے، لیکن پہلی محرم سے امام حسین کی شہادت کیوں منائی جاتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا 10 کو شہید ہوئے اس دن سے ہم شروع کریں اور 10 دن منائیں، لیکن نہیں، ہم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور 10ویں محرم تک امام کی شہادت کو مناتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے کیوں؟ کیونکہ مومنین کے قلوب جو ہیں ولایت کے ماننے والے قلوب ہیں، اور کیونکہ محرم کی پہلے دن ہی امام زمانہ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور مولا کے غم کا اثر ہر اس مومن کے دل پہ ہوتا ہے جو امام زمانہ کو ماننے والا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی عصر جمعہ آتی ہے تو اس دن بھی انسان کو غم چھا جاتا ہے؟ کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب عصر جمعہ آتی ہے یا جب شب جمعہ آتی ہے تو امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے۔ تو ان راتوں میں جو دل غمگین ہے امام زمانہ کا ہے، اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہوتا ہے، اور ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ رسول خدا سے پوچھنے بابا وہ کون سا وقت ہے کہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا اوقات تو بہت ہیں، لیکن ان وقتوں میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب کرتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روایت میں موجود ہے سیدہ کنیز کو اپنی چھت پہ بھیجتی تھی کہ جا کر دیکھو جب سورج ڈھل جائے تو مجھے بتانا، اور جب وہ کنیز بتاتی تھی تو سیدہ مصلی عبادت بچھا دیتی تھی۔ تو ہر وقت کی اپنی اہمیت ہے۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آبانا استغفر لنا، اے بابا ہمارے لیے استغفار کی دعا کرو۔ تو جناب یعقوب نے کہا فسوف استغفر لکم ربی، میں بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ چھٹ امام سے پوچھا مولا یہ کیوں کہا کہ بعد میں دعا کروں گا، اسی وقت دعا کیوں نہیں کی؟ امام نے فرمایا کہ یعقوب شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، سحر جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ خاص اوقات ہوتے ہیں جب بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے محرم عطا کیا ہے، یہ دن عطا کیے ہیں۔ کبھی حدیث کے جملے ہیں وہ دعا جو تحت قبۃ الحسین، حسین کے روزے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا جب کہیں پہ فرش عذاب بچھایا جاتا ہے اور ان مجلسوں میں حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے اور خدا کو حسین کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے، خدا اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
تو ایک تو انسان وقت کو پہچانے کہ واقعا جس وقت میں خدا نے مجھے یہ مجلس امام حسین عطا کی ہے یہ عظیم ترین وقت ہے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ مومن کربلا کی قدر و قیمت کو جان. ہر کوئی کربلائی نہیں بنتا، ہر کسی کو ہر محرم کے لیے زندگی نہیں دی جاتی. فرمایا یہ دن، یہ نعمت جو خدا نے عطا کی ہے، ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے منایا کرو. بہت بڑے عالم دین مقدس اردبیلی امام حسین جب 2 محرم کو کربلا میں تشریف لائے تو 4 فرسخ در 4 فرسخ امام نے زمین کو خریدا، پھر اسی زمین کو واپس کیا. کچھ شرائط پر شرط یہ رکھی کہ جب میرے زائر کربلا کی زمین پر آئیں تو 3 دن ان لوگوں کو کہا، اس قبیلے کو کہا کہ ان کی خدمت کیا کرنی. اب مقدس اردبیل میں نے کہا وقت کی اہمیت اپنی جگہ پہ، زمین کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ. ہر زمین کو فضیلت نہیں ملتی. مثلا یہاں پہ مسجد بنی ہے، امام بارگاہ بنا ہے، کوئی یہ سوچا کہ ایسے ہی بن گیا. حدیث موثق معصوم ما من بناء، فرماتے ہیں کوئی ایسی بنا نہیں جہاں مسجد ہے وہ تب تک مسجد نہیں بن سکتی جب یا اس زمین سے کوئی نبی گزرا ہے یا ولی گزرا ہے یا اس زمین پر کسی شہید کا خون بہا ہے. جب کوئی ایسی زمین ہوتی ہے تو خدا پسند کرتا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ذکر کیا جائے. صفین سے امیر المومنین لوٹ رہے ہیں، صحابی نے کہا مولا یہاں پہ نماز پڑھیں. مولا نے کہا آگے جا کے پڑھتے ہیں. کہا کہ مولا آپ یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی بڑے فاسق نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس زمین پہ علی نماز پڑھنا گوارا نہیں سمجھتے. یہ بھی دیکھتے تھے کہ ہم نے نماز کہاں پڑھنی. تو مسجد نہیں بن سکتی جب تک اس زمین پر کوئی بہت بڑا ولی خدا، کوئی کسی نبی کا وہاں سے گزرنا ہوا ہو یا کسی شہید کے خون کا قطرہ وہاں پہ نہ بہا ہو. انتخاب کیا امام حسین نے سرزمین کربلا کا، اور صرف سرزمین کربلا کا نہیں، خود حسینیوں کا انتخاب ہے. قرآن کی آیت من یرتد عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر خدا ایک ایسی قوم بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوں گی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. جب سیدہ نے پوچھا کہ بابا میرے بیٹے پہ کوئی روئے گا، تو نبی نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم بنائے گا جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جن کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں پہ روئیں گی. تو آپ وہ قوم ہو جسے خدا نے بنایا ہے.